زیادہ محنت نہیں کی. میرا پسندیدہ سبجیکٹ مسئلے مسائل تھے تو میں نے مفتی بننے کا کورس کیا. مسئلہ آپ پوچھو اور اللہ کا احسان ہے، اللہ نے اسی علم کی بدولت جو عزت دی ہے مالیگاؤں سے باہر پورے ہندوستان بلکہ پوری دنیا میں لوگ مسئلہ پوچھتے، دور دراز علاقوں سے اپنے مسئلہ بتاتے. روزانہ کہیں نہ کہیں ہندوستان سے باہر سے فون آتا ہے، زیادہ تر سعودی سے آتا، عمرہ کرنے والوں کا یا وہاں نوکری کرنے والوں کا مسئلے مسائل لوگ پوچھتے رہتے. تو وہ اپنا پسندیدہ موضوع ہے اور اللہ نے بہت اعتماد اور اعتبار عطا کیا. مالیگاؤں میں 50 مفتی ہوں گے، لیکن اللہ کا احسان ہے، اس علم کی برکت سے اللہ نے جو عزت دی ہے وہ شاید کسی اور کو ملی ہو، اور میں اس پر محنت بھی کیا اور کرتا ہوں. اس لیے اور کوئی موضوع نہیں پڑھتا، میں اور کوئی موضوع نہیں پڑھتا. مسئلے مسائل آپ پوچھو، انشاءاللہ میں فوراً جواب دوں گا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں ان کو بولتا ہوں کہ یار بعد میں بتاؤں گا. کیوں؟ کہ سارا علم اللہ کے پاس ہے. اللہ کے علاوہ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھ کو سب معلوم ہے، کوئی نہیں کہہ سکتا. فقہ کی کتابوں میں، مفتی کے کورس میں ایک کتاب ہے رسم المفتی، اس میں لکھا ہے کہ جو مفتی ہر سوال کا جواب دے وہ پاگل ہے. ظاہر بات ہے، ہر سوال کا جواب نہیں ہوتا. اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ سکتے ہیں کہ میں کل جواب دوں گا، تو پھر ہماری اور آپ کی کیا حیثیت ہے؟ اس لیے کوئی ایسی ذلت کی بات نہیں ہے. نہیں معلوم ہو آپ بول دو کہ میں بعد میں بتاؤں گا، کتاب دیکھ کے بتاؤں گا، کل بتاؤں گا، پرسوں بتاؤں گا انشاءاللہ. لیکن زیادہ تر یہ ہوتا ہے کہ کوئی آدمی پوچھے تو اپنے اس کو نقد جواب دے دیتے. میرا گٹکے کا کاروبار ہے، اس سے ہونے والے نفع کو میں استعمال کر سکتا ہوں یا نہیں، یعنی یہ نفع جائز ہے یا نہیں. علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے، اس لیے کہ اس میں ایسی چیزیں شامل ہوتی ہیں جو صحت کے لیے نقصان دہ. کینسر جیسا مرض ہوتا ہے، شہر میں ایسی 50 مثال آپ کو ملے گی کہ اسی گٹکے کی وجہ سے حلق کا کینسر ہو گیا، کینسر منہ کا ہو گیا، اور آدمی تڑپ تڑپ کر کے مرا. قسطوں میں مرنا جس کو بولتے، ڈاکٹر بول دیا 1 سال. اب آپ سوچو، جس کو ڈاکٹر نے یہ کہہ دیا کہ 1 سال، ڈاکٹر بول دیا 6 مہینہ، اس کو تو موت نظر آتی ہے نا. جو اذیت اور تکلیف ہے وہ ہے، اسی کے ساتھ اس کو صبح بھی موت دکھتی ہے، دوپہر بھی دکھتی ہے، شام بھی دکھتی ہے، قسطوں میں مرتا ہے. آپ کو پتا ہے کہ یہ وہ چیز ہے جو لوگوں کی صحت کے لیے نقصان دہ. ہونا تو یہ چاہیے کہ یہ کہا جائے کہ یہ کاروبار ناجائز اور حرام، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ زندگی بھر گٹکا کھاتے رہتے ہیں، ان کو کچھ نہیں ہوتا. ایسے لوگ بھی ہیں، اس لیے ناجائز اور حرام نہیں کہہ سکتے. فقہا نے اس آمدنی کو مکروہ لکھا ہے. مکروہ کے معنی ناپسندیدہ آمدنی. فرض نماز کی نیت کب کرنا چاہیے؟ تکبیر کے پہلے یا تکبیر کے بعد؟ تکبیر سے پہلے کرنے کا، یعنی عمل شروع ہو اس سے پہلے نیت کا درجہ ہے. اللہ کے ولی کے مزار پر جا کر اپنے لیے اللہ کے ولی سے دعا کرانا کیسا ہے؟ جائز ہے. ہم جا کر کے کسی نبی، کسی ولی سے یہ کہیں کہ آپ اللہ سے ہمارے لیے دعا کریں، جائز ہے.
ولا تکتموا الشہادہ، اس آیت سے لوگوں نے استدلال کیا ہے کہ ووٹ بھی گواہی ہے، اس کو بھی چھپانا اس آیت کے روح سے جائز نہیں ہے، لیکن بعض حضرات کہتے ہیں کہ اس شہادت کو ووٹ سے جوڑنا تفسیر بالرائے ہے، یہ کسی کا قول ہے۔ ووٹ انتخاب ہے، ووٹ انتخاب ہے اور اعتماد ہے، اس معنی کر کے کہ جو لوگ ہیں ان میں سے فلاں آدمی پر مجھ کو اعتماد اور بھروسہ ہے کہ یہ آدمی کام کا ہے، سمجھ رہے ہو؟ اس لیے یہ اختلاف ہے، کوئی کہتا ہے گواہی ہے، لیکن راجح قول یہ ہے کہ یہ انتخاب اور اعتماد ہے۔ اسی وجہ سے وہ نوٹ لے کر کے، پیسہ لے کر کے ووٹ دینا جائز نہیں ہے۔ ظاہر بات ہے کہ آدمی جس سے پیسہ لے لیا اس کو ووٹ دیا، اس نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ آدمی اہل ہے کہ نا اہل ہے، اس نے کیا دیکھا؟ ٹھن ٹھن گوپال۔ آپ جب قرآن پاک میں جہنم پڑھتے ہو تو برابر جیم کے فتح کے ساتھ پڑھتے ہو، لیکن جب اردو میں جہنم کہتے ہو تو جیم کے کسرے کے ساتھ کہتے ہو، غلط بات ہے۔ میں جہنم نہیں کہتا، کبھی سنا آپ نے؟ کان میں سے میل نکالو۔ ایک مولانا صاحب کہتے ہیں کہ محرم کے موقع پر 2 روزہ یہود کی مخالفت میں رکھنے کے لیے کہا گیا تھا، اب چونکہ یہود روزہ نہیں رکھتے اس لیے صرف ایک کافی ہے، 10 تاریخ کا روزہ تنہا بھی رکھا جا سکتا ہے۔ آپ کی تحقیق کا شکریہ، ہم حضور کی بات پر ایمان رکھتے ہیں، اور حضور نے یہ فرمایا ہے کہ یہودی 1 روزہ رکھتے ہیں، آپ 2 رکھو، اس لیے ہم کتنا رکھیں گے؟ 2 رکھیں گے۔ تم کو کیا معلوم یہودی روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے؟ ہم کو معلوم ہے کہ یہودی روزہ رکھتے ہیں، اس لیے معلومات ٹھیک کرو۔ اذان اعلان ہے بعید کے لیے اور اقامت اعلان ہے قریب کے لیے، لیکن بعض مساجد میں مصلیان کرام امام صاحب کو دیکھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، نہ کہ اقامت سن کر، اس بارے میں کیا حکم ہے؟ امام کو دیکھ کر کے کھڑے ہوں گے، امام کو دیکھ کر کے اقامت شروع ہوگی۔ وہ مؤذنین جو امام کو دیکھے بغیر گھڑی دیکھ کر کے اقامت شروع کرتے ہیں، ان کا یہ عمل صحیح نہیں ہے۔ حضرت بلال حضور کے مؤذن تھے اور پہلی صف میں مصلی کے پیچھے بیٹھ کر کے حضور کا دروازہ ایسے دیکھتے رہتے تھے، گھڑی تو تھی نہیں اس زمانے میں، تو جیسے ہی حضور کا دروازے کا پردہ ہلتا اور حضور اپنا قدم مبارک مسجد میں رکھتے، حضرت بلال اقامت شروع کرتے تھے۔ اس لیے مؤذن بھی امام کو دیکھ کر کے اقامت کہے گا، گھڑی دیکھ کر کے نہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ شب برات کو عبادت کرنے کی کوئی فضیلت نہیں ہے، بلکہ عام رات کی طرح وہ بھی ایک رات ہے، اور 15 شعبان کو روزہ رکھنا بدعت ہے، کیا یہ بات صحیح ہے؟ نہیں، یہ بات غلط ہے۔ اس رات کی فضیلت ہے اور اس کے بعد کا روزہ مستحب ہے، بدعت کہنا صحیح نہیں۔ شب برات میں مسجد میں صلاۃ التسبیح جماعت سے پڑھی جاتی ہے، کیا جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں؟ نفل نمازوں کی جماعت نہیں ہے، مکروہ ہے۔ صلاۃ التسبیح نفل عبادت ہے، جس کو پڑھنا ہو اکیلے پڑھے گا، جماعت سے نہیں۔ اگر کسی کو بار بار خواب میں مردہ نظر آتا ہے تو اس کا خواب دیکھنا کیسا ہے؟ دیکھنا بند کر دے۔ ظاہر بات ہے، پوچھتا ہے کیسا ہے، یہ تو اختیار کی بات نہیں ہے نا۔ میت کو دیکھنا برا نہیں ہے، لیکن اگر میت خواب میں نظر آئے اور اپنے کو کچھ دیوے، اس خواب کی تعبیر اچھی نہیں۔ ہاں، اگر میت آئے اور اپنے اس کو کچھ دیے خواب میں تو اس کی تعبیر اچھی ہے۔
گھر میں کئی بھائی بہن ہیں، ان کی اولادیں ہیں، اور گھر کے بڑے لوگ ناانصافی کرتے ہیں، جو بیٹا کماتا ہے اس کو بہت مان پان دیتے ہیں، یہ ناانصافی ہے، جائز نہیں ہے، کل اللہ کے یہاں پکڑ ہوگی۔ سب بچوں کے ساتھ انصاف ہونا چاہیے۔ شکار کرنا کیسا ہے؟ جائز ہے۔ میرے والد صاحب گھر میں کسی کی سنتے نہیں، گھر اور کارخانے میں جو بھی فیصلہ لیتے ہیں اکیلے لیتے ہیں، اور کسی سے رائے مشورہ بھی نہیں کرتے۔ نقصان ہوتا ہے، اور گھر میں سب ان سے بہت پریشان ہیں۔ ہم 4 بھائی ہیں، ہم چاروں مشورہ دیتے ہیں تو ہماری سنتے نہیں ہیں، ایسی حالت میں ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ والد صاحب کو یہ بات سمجھانا ضروری ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک کا حکم تھا کہ مشورہ کرو پھر کوئی کام کرو۔ اب والد صاحب آپ کے حضور سے بڑے تو نہیں ہو گئے، حضور سے زیادہ سمجھدار تو نہیں ہو گئے، اس لیے ان کا یہ عمل بغیر مشورے کے کوئی فیصلہ کرنا سنت کے خلاف ہے، نقصان تو ہوگا۔ آدمی مشورہ کر لیتا ہے تو نقصان نہیں ہوتا، یعنی یہ مشورے کی برکت ہوتی ہے کہ باہمی مشورے سے آدمی رائے لینے کے بعد کوئی فیصلہ کرے اور پھر اس پر عمل کرے تو انشاءاللہ نقصان نہیں ہوگا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا رحمتک یا ارحم الراحمین۔